ذرا ایک انتہائی عظیم الشان اور پیچیدہ فیکٹری کا تصور کریں۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں بے شمار مشینیں چل رہی ہیں، بھاری پہیے گھوم رہے ہیں اور بھٹیاں دہک رہی ہیں، اور ایک مکمل بے عیب نظام دن رات کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس فیکٹری کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی مشین کے پاس یعنی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بھٹی کو قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا قیمتی لوہا پگھلا رہی ہے، اور نہ ہی ان پرزوں کو اس بات کی کوئی خبر ہے کہ وہ مل کر کس قدر شاندار شاہکار تخلیق کر رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے نا؟ یہ سارا نظام مکمل طور پر اندھا ہے، لاشعوری ہے، لیکن اس کے باوجود جو آخری نتیجہ نکلتا ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثال، متوازن اور بالکل کامل ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم جی، اب اس کے بالکل برعکس ایک اور فیکٹری کا تصور کریں۔ وہاں ہر مشین، ہر پرزے کے پاس آنکھیں ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں ہر وقت بحث ہوتی ہے۔ بالکل، ایک پرزہ دوسرے پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اور پیداوار سے زیادہ توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کون سا پرزہ کس سے بہتر ہے۔ یہ دوسری فیکٹری دراصل ہماری انسانی دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔ تو آئیں آج اس معمے کو سلجھاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور اور قدرے پریشان کن موازنہ ہے۔ ہم انسان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اتنی درستگی، کمال اور ہم آہنگی ہو، وہاں ہر قدم پر ایک بہت گہرا اور باشعور ارادہ کام کر رہا ہوگا۔ بالکل، ہم تو یہی سوچتے۔ جی، ہم سوچتے ہیں کہ کائنات کا ہر پرزہ اپنی اہمیت اور اپنی طاقت سے پوری طرح واقف ہوگا، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد پھیلی اس وسیع کائنات اور فطرت کے خاموش نظام کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ جو انسانی اور منطقی سوچ ہے وہ بالکل بکھر کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ فطرت اپنا کام ایک اندھے پن میں، ایک ایسی بے شعوری میں کر رہی ہے جو ہماری نام نہاد جو باشعور دنیا ہے نا، اس سے کئی زیادہ منظم ہے۔ اور آج کے اس فکری سفر میں ہم اسی کشمکش کو، اسی بظاہر نظر آنے والے تضاد کو کھوجنے نکلے ہیں۔ ہم معروف روحانی اور فلسفیانہ مصنف محمد شکور شاکر نعمانہ کی تحریروں کا ایک انتہائی گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کی تحریریں جو اپنے اندر ایک خالص روحانی اور فکری چاشنی رکھتی ہیں، بے شک وہ ہمیں اس معمے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں کہ کائنات کی اس بے شعور فرما برداری اور ہمارے انسانی شعور کی پیچیدگی کے درمیان اصل رشتہ کیا ہے۔ اور ہمارا مشن آج یہی ہے کہ روایتی مذہبی سوچ اور سائنسی حقائق کو ایک ہی تسلسل میں رکھ کر دیکھیں اور ان پرتوں کو کھولیں جو ہم نے اپنی انا کی وجہ سے خود پر چڑھا رکھی ہیں۔ شاکر نعمانہ صاحب کی تحریروں کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ وہ ہمیں جدید دور کے اس بے ہنگم معلوماتی شور سے، اس جو ڈیجیٹل اور ذہنی افراتفری ہے نا، ہاں بالکل، وہ جو ہر وقت کا شور ہے، جی، اس سے نکال کر ایک بہت گہرے ٹھہراؤ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا انداز بیان اس قدر روحانی اور مربوط ہے کہ وہ روزمرہ کے ان سادہ ترین قدرتی عوامل کو پکڑتے ہیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انہیں انسانی وجود کے سب سے گہرے فلسفے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ وہ کوئی پیچیدہ سائنسی مساوات پیش نہیں کرتے، صحیح، بلکہ وہ کائنات کے کام کرنے کے طریقے کو نفسیات اور روحانیت کے آئینے میں دکھاتے ہیں۔ چلیں اسی نقطے کو پکڑتے ہیں۔ مصنف کائنات کے اس لاشعوری نظام پر جو حیران کن دلائل دیتے ہیں، ان میں سورج اور زمین کی مثال سب سے نمایاں ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ ذرا سورج کے وجود پر غور کریں۔ سورج اربوں سالوں سے روشنی اور حرارت دے رہا ہے، لیکن سورج کو اپنے سمل کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ بالکل بے خبر ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی کرنوں کے زمین پر پڑنے سے کون سی کیمیائی تبدیلیاں آ رہی ہیں، سمندروں سے پانی کیسے بخارات بن کر اڑ رہا ہے، یا وہ انسان کی کھال پر پڑ کر وہ کس طرح وٹامن ڈی کی تخلیق کا باعث بن رہا ہے۔ جی بالکل، اسی طرح یہ زمین جس کا سینہ ہم روز چیرتے ہیں، یہ مکمل طور پر بے خبر ہے کہ اس کے اپنے اندر کتنی مقدار میں کیلشیم، فاسفورس، نائٹروجن اور سونے چاندی کے ذخائر موجود ہیں۔ واہ! زمین اندھی ہے، سورج بے خبر ہے، لیکن ان کا کام کامل ہے۔ اور
اس اندھے پن یا بے شعوری کا دائرہ کار صرف ستاروں اور سیاروں تک محدود نہیں ہے. مصنف ایک بہت ہی باریک بین مثال بیج اور درخت کی بھی دیتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ ایک ننھے سے بظاہر بے جان بیج کو قطعی طور پہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زمین کی تاریکی میں دبنے کے بعد اس کے اندر سے کتنا دیوا ہیکل درخت پھوٹنے والا ہے. ہاں، بالکل. اور جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس پر پھل لگتے ہیں، تو اس درخت کو بھی اس بات کی ذرا برابر خبر نہیں ہوتی کہ اس کی شاخوں پر لٹکنے والے پھلوں کے اندر وہ خاص قسم کی مٹھاس، وہ رس یا وہ ذائقہ کہاں سے آیا. کمال ہے. اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم اس دلچسپ مشاہدے پر غور کر سکتے ہیں جو اکثر زرعی ویڈیوز یا دستاویزی فلموں میں نظر آتا ہے. آپ نے یوٹیوب وغیرہ پر دیکھا ہوگا. جی، وہ جو کھیتوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں. ہاں، کہ ایک ہی کھیت، ایک ہی مٹی اور ایک ہی سورج کی روشنی میں اگنے والے تربوزوں میں سے کوئی ایک اندر سے بے تحاشا میٹھا اور لال نکلتا ہے. صحیح ہے. جبکہ بالکل اسی کے ساتھ اگنے والا دوسرا تربوز پھیکا یا کھٹا نکل سکتا ہے. یہ کمال نہ تو صرف اس اندھے زمین کا ہے، نہ بے خبر سورج کا، اور نہ ہی اس بیج کا. ان میں سے کسی کو اس بات کا کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ کیا ذائقہ پیدا کر رہے ہیں. بالکل. یہاں مجھے ایک شدید الجھن محسوس ہو رہی ہے. ذرا رک کر سوچیں. جی، بتائیں. اگر اس کائنات میں ہوا کو اپنے رنگ یا آکسیجن کی حقیقت کا علم نہیں، اگر زمین نہیں جانتی کہ اس کے سینے میں پانی کہاں چھپا ہے، اور اگر یہ تمام عناصر صرف ایک اندھے پن میں اپنا کام اتنی خوبی سے کیے جا رہے ہیں، تو پھر انسان کا کیا؟ جی، تو پھر ہمیں یہ نام نہاد شعور دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بغیر جانے بوجھے کائنات کا پورا نظام اتنے شاندار اور کامل طریقے سے چل سکتا تھا، تو پھر انسان کو یہ جاننے کی، تجزیہ کرنے کی اور خود کو باشعور سمجھنے کی زحمت کیوں دی گئی؟ کیا انسان کو شعور عطا کرنا قدرت کا کوئی ناکام تجربہ تو نہیں، جس نے دنیا کو سنوارنے کے بجائے مزید پیچیدہ کر دیا ہے؟ یہ سوال دراصل انسانی وجود کے بالکل مرکز پر ضرب لگاتا ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ شعور نے صرف افراتفری پھیلائی ہے، لیکن شاکر نعمانہ صاحب کی تحریریں اسی الجھن کو سلجھاتی ہیں. اچھا، کس طرح؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زمین، سورج، ہوا اور پانی کی اس بے خبری کا اصل راز ان کی غیر مشروط اطاعت میں ہے. وہ صرف مانتے ہیں، یعنی فرمانبرداری کرتے ہیں. بالکل. ان کے پاس انکار کا یا سوال اٹھانے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. لیکن جب بات انسان کی آتی ہے تو انسان صرف مانتا نہیں، انسان جانتا بھی ہے. صحیح. قدرت نے انسان کو شعور کائنات کو چلانے یا کنٹرول کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ صرف اس لیے دیا تھا تاکہ اس پورے اندھے نظام کو دیکھ کر کوئی تو ہو جو اسے سراہ سکے، جو اس کے پیچھے چھپے خالق کی صنائی کو پہچان سکے. واہ! کائنات کا سارا نظام ایک خاموش نظم ہے، اور انسان کا شعور اس نظم کی گواہی دینے کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہماری تاریخ اور ہمارے رویے تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں. ہم نے اس گواہی دینے والے شعور کو غرور میں تبدیل کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کیسے بنتا ہے یا مٹی میں فاسفورس کیسے کام کرتا ہے، تو شاید ہم اس نظام کے مالک بن گئے. بالکل. یہی وہ انحراف ہے جس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں. ذرا سوچئے، سورج اتنی عظیم روشنی اور توانائی کا منبع ہے، لیکن وہ کبھی اپنی روشنی پر فخر نہیں کرتا کہ وہ پوری دنیا کو پال رہا ہے. ایسا ہی ہے. زمین اتنے خزانوں اور رزق کی مالکہ ہو کر بھی اپنی زرخیزی پر غرور نہیں کرتی. پانی سب کو زندگی بخشتا ہے، لیکن اپنی طہارت اور پاکیزگی کا کبھی احسان نہیں جتاتا. یہ سب خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں. اور انسان؟ اس کے برعکس، انسان کو تھوڑا سا علم مل جائے تو وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگتا ہے. انسان کو یہ علم، یہ فہم، یہ سوچنے اور پہچاننے کی صلاحیت اس لیے عطا ہوئی تھی کہ وہ شکر ادا کر سکے. انسان اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ کائنات کے اس خاموش بے شعور نظام میں موجود اس غایت اور مقصد کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے خود وہ نظام بھی بے خبر ہے. زبردست. اس نقطے کو اگر ہم مصنف کے
پچھلے مضامین کے ساتھ جوڑیں جہاں وہ روحانیت اور حق کی تلاش کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت گہرا تسلسل نظر آتا ہے۔ جی مطلب اگر انسان کا شعور صرف خالق کی پہچان اور شکر کے لیے ہے تو پھر اس خالق تک پہنچنے کے راستے بھی تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بالکل نہیں ہو سکتے۔ جیسے جسم کو مختلف غذائی اجزاء اور وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر پھل یا سبزی سے الگ الگ حاصل ہوتے ہیں، کیا روح کو بھی اللہ کی پہچان الگ الگ طریقوں سے ملتی ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ مصنف کے نزدیک حق تک پہنچنے کے راستے کبھی ایک جیسے یا کسی ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہر انسان کا شعوری اور روحانی ارتقا مختلف ہوتا ہے۔ صحیح۔ کسی انسان کو یہ پہچان زندگی کے کسی شدید صدمے اور درد کے ذریعے ملتی ہے، کسی کو خلوص دل سے مانگی گئی آنسوؤں میں ڈوبی دعا کے ذریعے سکون ملتا ہے، کسی کو کائنات کی تسخیر اور سائنس کے ذریعے، تو کسی کو محض عشق اور محبت کے ذریعے۔ مصنف نے اس بات کو انبیاء کرام کی زندگیوں کی مثالوں سے بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ ہاں، وہ مثالیں واقعی قابل غور ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ کوہ طور کی اس ہیبت ناک اور جلال والی تجلی کا راستہ تھا۔ جی بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پہچان اور مقام معجزات اور کرامات کے ذریعے عطا ہوا، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بلند ترین مقام وحی کے نزول اور اس کڑے روحانی سفر کے ذریعے ملا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ان سب ہستیوں کے تجربات، ان پر گزرنے والی کیفیات اور ان کے راستے بالکل جدا تھے، لیکن ان کی منزل ایک ہی تھی، اور وہ منزل تھی ذات باری تعالی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شاکر نمانہ ایک انتہائی وسیع اور رواداری پر مبنی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب حق تک پہنچنے کے راستے اللہ نے خود اتنے مختلف رکھے ہیں، تو پھر ان میں سے کوئی ایک راستہ سچا اور باقی سب باطل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ کسی صحرا کی خاموشی سے ملے، سورج کی تپش سے ملے، زمین کی اٹھتی ہوئی سوندھی خوشبو سے ملے، یا اپنے ہی دل کی گہرائیوں میں اٹھنے والے کسی سوال سے ملے، وہی سچا راستہ ہے۔ کیا بات ہے! کا راستہ ہم سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی طلب جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات مجھے بہت چبھ رہی ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ بات اتنی ہی واضح ہے، اگر منزل واقعی ایک ہے اور اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستوں کو خود قدرت نے تسلیم کیا ہے، تو پھر ہماری دنیا میں اتنی نفرت، اتنی مذہبی اور فرقہ وارانہ جنگیں کیوں ہیں؟ ہم انسان ان راستوں پر آپس میں دست و گریبان کیوں ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعور جو ہمیں کائنات کے رازوں کو سمجھ کر شکر گزار بننے اور ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے دیا گیا تھا، وہی شعور اب ہمارے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہا ہے۔ واقعی؟ ہم نے شعور کو بانٹنے کا آلہ بنا لیا ہے۔ یہ ایک انتہائی تلخ اور چبھتی ہوئی حقیقت ہے، اور اس کا جواب ہمیں شاکر نمانہ کے نئے باب کی طرف لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہے قدرت کا دیا مقدر۔ اچھا، اس نئے باب میں کیا خاص ہے؟ اس باب میں مصنف بڑی باریک بینی سے وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے اس کائناتی شعور کا کیسا غلط استعمال کیا ہے۔ دراصل جب انسان کے پاس تھوڑا سا علم یا شعور آتا ہے تو اس کے اندر چھپی انا یہ چاہتی ہے کہ اس کا راستہ ہی حتمی اور اکلوتا راستہ ہو۔ یعنی ہم اپنی سوچ کو فائنل سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے اپنے اپنے مخصوص پیمانے بنا لیے ہیں، اور شرک اور کفر کے الزامات کو وہ ہتھیار بنا لیا ہے جو ہمارے مختلف گروہ، فرقے اور افراد ایک دوسرے کے خلاف بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ایک لمحے میں کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں، اسے اپنے پیمانے پر پرکھتے ہیں اور فوراً کافر، گمراہ یا مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ یہ کائنات کے خاموش، برداشت کرنے والے نظام کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرت کا نظام ہمیں وسعت سکھاتا ہے اور ہم اپنی تن نظری کو تقدیر اور مذہب کا نام دے دیتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف نے اس نئے باب میں تقدیر کے اس مروجہ تصور کو بھی بڑی شدت سے توڑا ہے۔ ہم عموماً تقدیر کو ایک بند گلی، ایک جبر سمجھتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا بس وہی ہونا ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ مگر مصنف اس کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق تقدیر کا مطلب ہار مان کر بیٹھ جانا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تقدیر کے منصف بن جائیں۔
یہی اس باب کا سب سے گہرا نچوڑ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ تقدیر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل، اپنے حاصل کردہ علم اور سب سے بڑھ کر اپنی باطنی نیت سے خود کو ثابت کرے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کے ٹھیکیدار بن کر دنیا پر فتوے لگاتے پھریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا فرض ادا کریں۔ مصنف کائنات کی ان حیران کن مثالوں کی طرف واپس آتے ہیں تاکہ سمجھا سکیں کہ فطرت اپنی تقدیر کو کیسے قبول کرتی ہے۔ جیسے کہ پانی کی مثال؟ بالکل۔ ذرا پانی کی تقدیر پر غور کریں۔ پانی کی تقدیر یہ ہے کہ اس کا کام بہنا اور سیراب کرنا ہے۔ اب وہ بہہ کر کسی پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، کسی بنجر اور مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے، یا پھر کسی طوفان کی شکل میں سیلاب بن جاتا ہے۔ یہ سب پانی کا مقدر ہے۔ صحیح۔ اور وہ اپنے اس مقدر کے سامنے بغیر کسی شکوے کے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ وہ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہو کر بہتا ہے۔ لیکن پانی کی مثال تو چلیں سمجھ میں آتی ہے، وہ بے جان ہے، لیکن وہ جو شیر اور ہرن والی مثال مصنف نے دی ہے نا، وہ تو انسان کی جذباتی ساخت کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، وہ کافی طاقتور مثال ہے۔ مطلب جب ہم کسی صفاک شیر کو ایک معصوم اور کمزور ہرن کو دبوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری انسانی جبلت، ہماری ہمدردی فوراً اسے ظلم کا نام دے دیتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ طاقتور کمزور کو بے دردی سے کھا رہا ہے اور یہ نظام غیر منصفانہ ہے۔ کیا ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس بظاہر ہونے والے ظلم پر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے محض ایک قانون سمجھ کر قبول کر لیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی محدود انسانی سوچ اور کائنات کے وسیع تر خدائی نظام کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ شیر کا شکار کرنا کائنات کے وسیع تر قانون میں ظلم نہیں ہے۔ یہ اس شیر کی بقا کا فطری نظام ہے اور یہی اس کی خوراک ہے جو خود اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ صحیح، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا۔ بالکل، اور قدرت کا توازن بگڑ جائے گا۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا اس خونخوار شیر کا میدہ ایسا نہیں بنا سکتا تھا کہ وہ بھی جنگل میں گھاس کھا کر گزارا کر لیتا؟ یقیناً بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس شیر کے لیے، اس ہرن کے لیے، الغرض کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ایک کردار، ایک جگہ اور ایک تقدیر طے کر دی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے محدود اخلاقی پیمانوں کو کائنات کے اس لامحدود اور پیچیدہ نظام پر زبردستی لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں واپس اپنے انسانی معاشرے کی اس بیماری کی طرف لے جاتا ہے جہاں ہم ہر چیز کو اپنے پیمانے سے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور گفتگو کے اسی اہم ترین موڑ پر مصنف نے نامور صوفی اور مفکر واصف علی واصف صاحب کے اس قول کو شامل کیا ہے جو اس پوری بحث کا مرکز بن جاتا ہے۔ جی، وہ قول؟ شرک کا فیصلہ تیسرا شخص نہیں کر سکتا۔ یہ بات بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن اس کی گہرائی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بالکل۔ مصنف نے واصف صاحب کے اس قول کو موجودہ دور کے رویوں پر ایک گہری چوٹ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی شخص کو کسی درگاہ، کسی بزرگ کے مزار پر دیکھتے ہیں تو ہمیں بظاہر کچھ افعال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، لیکن اس صاحب مزار اور اس عقیدت مند کے دل کے درمیان اس کی روح میں کیا کیفیت چل رہی ہے، اس کا درد کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، یہ کوئی باہر کھڑا ہوا انسان ہرگز نہیں جان سکتا۔ یہ ایک ایسا باطنی راز ہے جو صرف وہ بندہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو میری محدود سمجھ، میرے مسلک یا میری عقل کے مطابق عجیب یا غلط لگ رہا ہے تو مجھ سمیت کسی بھی تیسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فوراً اپنی جیب سے شرک یا کفر کا فتویٰ نکال کر اس پر چسپاں کر دے۔ بالکل نہیں، کیونکہ میں یا کوئی اور تیسرا شخص کسی کے باطن کو چیر کر اس کی نیت نہیں دیکھ سکتا۔ نیتوں کا فیصلہ کرنے والا، کھوٹے اور کھرے کو پرکھنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ ترازو صرف اور صرف آسمان والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو شاکر نعمانہ کے نئے باب کا مرکزی پیغام بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنی حد پہچاننی چاہیے۔ ہم اس نظام میں منصف یا جج نہیں ہیں، ہم صرف گواہ ہیں۔ ہمارا کام صرف مشاہدہ کرنا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی کرنیں فصلیں اگا رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن دے رہے ہیں، بالکل۔ لیکن جس طرح ان عناصر کو خود خبر نہیں کہ وہ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں اور وہ بغیر کسی تکبر کے صرف اپنا کام کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہم انسانوں کا کام بھی اپنے علم، اپنے شعور اور اپنی خالص نیت کے مطابق صرف اور صرف بھلائی کرتے رہنا ہے۔ کیا بات ہے! ہمارا کام دوسروں کو کافر قرار دینا، ان پر تنقید کے تیر چلانا یا ان کی نیتوں پر شک کرنا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر انسان کو ایک عجیب سی ندامت، ایک گہری شرمندگی کا احساس گھیر لیتا ہے۔ ہم انسان جنہیں اس پوری کائنات میں اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا، ہم سورج، ہوا یا زمین کی طرح خاموشی سے بغیر کسی نمود و نمائش کے اپنا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت کڑوا سوال ہے۔ زمین تو کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ جس بیج کو میں اپنے سینے میں رزق دے رہی ہوں وہ کس مسلک کے کسان نے بویا ہے، یا اس درخت کا پھل کون سا گنہگار انسان کھائے گا۔ وہ بس پالتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم کیوں ہر وقت ہر لمحے یہ سوچنے اور کھوجنے میں لگے رہتے ہیں کہ دوسرے انسان کا عمل کیسا ہے؟ ہم خود بغیر کسی غرض، بغیر کسی تفریق اور مفاد کے سب کو فائدہ پہنچانے والی، سب کو قبول کرنے والی زمین کیوں نہیں بن جاتے؟ اس سوال کا جواب انسانی نفسیات کی ایک بہت تاریک حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ دراصل دوسروں کو مسلسل جج کرنا، ان کے عقائد پر سوال اٹھانا اور ان پر شرک، بدعت یا کفر کے فتوے لگانا، یہ انسان کی اپنی اصل ذمہ داری سے فرار کا ایک بہت بڑا اور آسان طریقہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے میں، ان کے عقائد کو پرکھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کی خامیوں، اپنی کمزوریوں اور اپنے روحانی کھوکھلے پن کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ یعنی ہم خود کو تسلی دے رہے ہوتے؟ جی، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کے محافظ ہیں، لیکن مصنف کے مطابق چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارا اصل اور سب سے کٹھن امتحان پوری دنیا کو ٹھیک کرنا نہیں، بلکہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو بہتر بنانا ہے۔ بے شک۔ ہمارا کام کائنات اور لوگوں کے فیصلے کرنا نہیں ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ ہمیشہ وہی تیسری قوت کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ، جو ہماری نیت کے ہر زاویے، ہماری سخاوت، ہمارے علم اور ہمارے دل کی روشنی اور تاریکی سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم محمد شکور شاکر نمانا کی ان تمام فلسفیانہ اور روحانی تحریروں کے اس تفصیلی جائزے کا، اس پورے فکری سفر کا نچوڑ نکالیں تو یہ ہمیں ایک بہت واضح مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل۔ معلومات کے اس شور میں جہاں ہر شخص بول رہا ہے اور کوئی سن نہیں رہا، یہ تحریریں ہمیں ایک انتہائی ضروری اور گہرا ٹھہراؤ فراہم کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں جو شعور عطا کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کائنات کے نظام میں دخل اندازی کریں یا خدا کی کرسی پر بیٹھ کر خدا کے منصف بن کر دوسروں پر فتوے لگانا شروع کر دیں۔ جی، بلکہ اس شعور کا اصل سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی ذات کے اندھیروں کو دور کریں اور کائنات کے ان اندھے مگر کامل عناصر یعنی سورج، ہوا اور زمین کی طرح بالکل خاموشی، عاجزی اور تسلسل کے ساتھ اپنا مقرر کردہ مثبت کام کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو سننے اور پڑھنے میں بظاہر بہت سادہ اور آسان لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس پر قائم رہنا انسانی انا کے لیے شاید کائنات کا سب سے مشکل کام ہے۔ واقعی؟ کیونکہ ہماری یہ انا، یہ جھوٹا غرور ہمیں ہمیشہ دوسروں پر فوقیت ثابت کرنے پر، دوسروں کو کمتر دکھانے پر اکساتا ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم محض انسان ہیں، فانی ہیں، اور ہمارے ذمے کائنات کے صرف اسی چھوٹے سے حصے کو سنوارنا ہے جو ہمارے اپنے دائرہ اختیار میں، ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ بالکل۔ اس قادر مطلق پر چھوڑ دینے چاہیے جس کا یہ سارا عظیم الشان نظام ہے۔ اور یہاں پہنچ کر گفتگو کے اس اختتامی موڑ پر میرے ذہن میں ایک بہت ہی مختلف، قدرے پریشان کن اور گہرا سوال ابھر رہا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ ایک ایسا خیال جو شاید ان تمام دلائل، ان تمام روحانی زاویوں کے اندر کہیں بالکل خاموشی سے چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کائنات میں ہوا کا چلنا، سمندروں کا بے قابو ہو کر بہنا اور یہاں تک کہ ایک خونخوار شیر کا اپنی بقا کے لیے ایک معصوم ہرن کو بے دردی سے شکار کرنا بھی ایک طے شدہ، بے عیب اور خدائی نظام کا اٹوٹ حصہ ہے،
تو کیا ہم انسانوں کا یہ جو تلخ رویہ ہے، ہمارا یہ ہر وقت دوسروں پر فتوے لگانا، ان کی نیتوں پر شک کرنا، ان پر کڑی تنقید کرنا، کیا یہ سب بھی کسی لاشعوری سطح پر ہماری اپنی اندرونی عدم تحفظ کا، ہماری انسیکیورٹی اور ہمارے خوف کا ایک فطری رد عمل تو نہیں ہے؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم اپنے اس باشعور ہونے کے بھاری بوجھ سے، اس ذمہ داری سے گھبرا کر یہ سارا شور تو نہیں مچاتے تاکہ ہمیں خود اپنے اندر نہ جھانکنا پڑے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو کیا اشرف المخلوقات ہونے کا اصل اور تاریخ کا سب سے کڑا امتحان دوسروں کو ٹھیک کرنا نہیں، بلکہ اپنی اس خوفناک تنقیدی جبلت کو پہچاننا اور اس پر مکمل قابو پانا ہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو ایک بار پھر اسی عظیم و شان فیکٹری کے بند دروازے پر لا کھڑا کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے اس گفتگو کے بالکل شروع میں کیا تھا۔ بالکل۔ اس فیکٹری کے تمام پرزے اندھے ہیں، مگر وہ سب اپنا اپنا کام مکمل خاموشی اور بخوبی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو آنکھیں بھی ہیں، عقل بھی اور شعور بھی۔ کیا ہم بحیثیت انسان اپنے حصے کا پرزہ درست طریقے سے بغیر کسی تکبر کے چلا رہے ہیں، یا ہماری ساری توانائیاں اور توجہ صرف اور صرف اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ والی مشین کیا کر رہی ہے اور اسے کیسے روکنا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم سب کو اسی سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس فکری سفر کی گونج ہمارے اپنے اندر ٹھہر کر ہمیں نئے اور بامقصد سوالات کی طرف لے جائے۔